افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ نمبر 9 میں کل 18 رکوع ہیں۔ سورہ اعراف جو کہ 8ویں پارے سے شروع ہوئی تھی، اس پارے میں بھی جاری ہے۔ پارہ نمبر 9 آیت نمبر 88 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف اس پارے میں آیت نمبر 206 پر مکمل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہو رہی ہے۔ اس کی آیت 40 پر پارہ نمبر 9 مکمل ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 93۔ لقد ابلغتکم رسالات ربی، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ جو گزشتہ پارہ 8 سے شروع ہو رہا تھا، اس میں ان کی قوم کا ذکر تھا۔ اللہ کی طرف سے ان کی بدعملی اور اللہ کے پیغام کی تکذیب پر عذاب آیا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہلے ہی پہنچا چکا اور تمہیں نصیحت بار بار کرتا رہا، اور اس عذاب جو تم پر آیا اس سے تمہیں میں ڈراتا بھی رہا، اور اب تم پر یہ عذاب آ چکا ہے تو اب کافروں پر افسوس کیا کیا جائے؟ یعنی یہ تو ہونا ہی تھا، جب نصیحت پر عمل نہیں کیا، جھٹلایا جاتا رہا، اور وہ چیز جب سامنے آ گئی تو پھر کس بات کا افسوس۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 96۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ان بستی والیوں کے حوالے سے کہ جن پر اللہ کے عذابات نازل ہوئے، فرمایا گیا کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے احکامات کی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کے ان برے اعمال کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا۔ فرمایا گیا کہ برکات اللہ کی طرف سے کسی چیز کے اندر خیر پیدا ہو جانا اور وہ چیز اس کے لیے خیر کا باعث بن جانا، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، یہ ایمان اور تقوی پر موقوف رکھا گیا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت میں اور دیگر آیات میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ایمان اور تقوی اختیار کیا جائے گا تو اللہ کی نعمتیں نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملیں گی۔ آج فرمایا گیا کہ انسان جو پریشان ہے تو وہ ایمان اپنے چند الفاظ کو سمجھتا ہے، اور تقوی نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج عمرہ کر لینا اس کو سمجھتا ہے۔ دین کے سارے معاملات وہ الٹ کر رہا ہے، حقوق کی پرواہ اس کو نہیں، اخلاق کا اور کردار کا معاملہ انتہائی نیچے جا چکا ہے، تو برکات پھر کیسے آئیں گی؟ تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو برحق ہے، لہٰذا ایمان اور تقوی کے جو تقاضے ہیں جب تک پورے نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 101۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ یہ جو واقعات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ بستیاں ہیں کہ ہم ان کے کچھ حالات آپ کو سناتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے حالات کسی بھی حوالے سے نہیں پہنچ سکتے تھے، کوئی تاریخی حوالہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حالات بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے پہنچائے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے
برگزیدہ اور سچے نبی ہیں۔ رکوع 3، 4 اور 5 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ فرعون والوں کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قحط اور میووں کے نقصان میں پکڑ لیا تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی جب جن چیزوں کے اندر وہ مگن ہو کر اللہ کے پیغام کو اور حق کے پیغام کو جھٹلا رہے تھے، انہی چیزوں پر ہم نے قحط ڈال دیا اور اسی چیز میں ان کو نقصان دے دیا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود تھے۔ تو جب یہ چیز سامنے آئی تو اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 131 کے اندر فرمایا گیا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی، بھلائی پہنچتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے، جبھی یہ ہمیں پہنچ گئی۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک پرندوں کے اڑنے اور جانے کا ایک راستہ مقرر کیا ہوا تھا، ایک فال کے طور پر وہ کرتے تھے۔ تو جب ان پر یہ کوئی مصیبت آئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست بتلایا کرتے تھے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا الا انما طائرہم عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی نحوست کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے اس قسم کے حالات تمہارے اوپر ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 136، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس غرق سے پہلے ان پر کئی عذابات ڈالے گئے، اور ان میں طاعون کا عذاب زیادہ سخت تھا۔ اس میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے، بالآخر انہیں غرق کر دیا گیا۔ اور غرق کا یہ معاملہ سب سے آخر میں فرمایا، اس سے پہلے چھوٹے موٹے عذاب ان کو تنبیہ دینے کے لیے بھیجے گئے۔ اور روایت میں یوں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم پر جو عذابات آتے تھے تاکہ یہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، عذاب آنے کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑے آتے اور کہتے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے، تو اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیتے، اللہ کا عذاب ٹل جاتا، کچھ عرصے بعد یہ پھر بدعملی کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی، پھر اللہ نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 7، آیت نمبر 142، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو آرام اور سکون مل گیا، بنی اسرائیل کو بھی۔ تو اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں کتاب اور شریعت دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا گیا، پھر اس کے بعد 10 راتیں اور کر دی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں عبادت میں مشغول رہے تو اللہ رب العزت نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ آیت نمبر 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی بات کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، رؤیت باری تعالیٰ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، البتہ آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے کہ ہم اس پر تجلی ڈالتے ہیں، اگر وہ قائم رہا تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا، اور اس تجلی کی تاب نہ لاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ رکوع نمبر 8، آیت نمبر 150۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم بچھڑے کی پوجا کے اندر مبتلا تھی، تو وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے میرے بعد یہ کیا نامعقول حرکت کی۔ اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قائم مقام حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، چھوڑ کر گئے تھے، تو ان کو سرزنش فرمائی، اور وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِي، اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کھینچنے لگے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، یہ قوم مجھے ہی ہلاک کرنے والی تھی، میں اس معاملے میں معذور ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے پھر فرمایا، دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ رکوع نمبر 9، آیت نمبر 156۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء۔ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو کوئی بھی میری اطاعت اور فرما برداری کرے گا میری رحمت اس کے لیے لازم ہے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 158۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تمام عالم کے لیے تا قیامت ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر رسول ہیں، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آیت نمبر 159۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو حق پر قائم تھی اور اپنے سارے معاملات اسی حق کے مطابق نمٹایا کرتی تھی، اور ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہی جماعت ہدایت پر تھی۔ رکوع نمبر 11، آیت نمبر 163۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا۔ ہفتے کے دن کے بارے میں بنی اسرائیل کو آزمائش امتحان میں ڈالا گیا کہ اس دن شکار سے منع کیا گیا، لیکن یہ لوگ اس میں باز نہیں آئے تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ رکوع 12، آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اس آیت میں عالم الست کا ذکر ہے۔ عہد الست کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ نے جب کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی تھی، کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آئی تھی، تو اس عالم کو عالم الست کہا جاتا ہے۔ البتہ ارواح کو پیدا کر دیا گیا تھا، تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے ایک محفل منعقد فرمائی اور اس میں تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا شہدنا، تو سب کے سب اس پر گواہ ہو گئے کہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ آیت مبارکہ میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم جہنم کو کثرت کے ساتھ، جنوں اور انسانوں کی کثرت کے ساتھ جہنم کو بھر دیں گے، اس لیے کہ یہ دل رکھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ یہ دیکھنا ظاہری نہیں بلکہ معنوی اعتبار سے، کہ جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں، حق کو سنتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے،
حق کو سمجھتے نہیں، دل اللہ نے ان کو دیا ہے، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، یہ ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی نیچے درجے کے، جانوروں سے بھی نچلے درجے کے اندر پہنچ گئے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے، آخرت کی طرف سے، اپنے انجام کی طرف سے غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 187۔ یسألونک عن الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو ساعہ سے مراد قرآن مجید کے اندر اکثر مقامات پر قیامت مراد لی گئی ہے۔ تو آپ سے فرمایا گیا، آپ فرما دیجئے قل انما علمها عند اللہ، کہ یہ کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کا وقت، مقررہ وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں اگر غیب کا علم رکھتا تو میں بہت سی خیر اپنے لیے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو بس بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان رکھتی ہے۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی فرما دی گئی کہ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں پر مطلع فرما دیا وہ غیب کی چیزیں تھیں، وہ اللہ کے علم میں تھیں۔ اللہ نے اپنے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا مراد نہیں ہے، اور اس چیز کی نفی اس آیت کے اندر فرما دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 199، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ عفو کریں، معاف کریں، درگزر کریں اور اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اور جاہلوں سے آپ کنارہ کشی کر لیجئے۔ اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 200 میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں۔ اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے، عفو درگزر کرنے کی صورت میں شیطان کوشش کرتا ہے کہ جھگڑے پر آمادہ کرے اور تاکہ فتنہ اور فساد پھیلے، اس لیے اخلاقی تعلیم کے بعد اس بات کی تعلیم دی گئی کہ اگر اپنے جذبات مشتعل ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطان کا حملہ ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 آیات اخلاق فاضلہ کی تعلیم کے لیے بیان ہوئی ہیں، اور ان تینوں کے آخر میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں جب آیا جائے گا تو پھر ہی انہی اخلاق کا ظہور ہو سکے گا، ورنہ شیطان تو اخلاق اور اچھے کام کرنے کی طرف انسان کو جانے دینا نہیں چاہتا۔ آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب، سننے کے آداب، ایک تو کان لگا کر سننا، توجہ کے ساتھ سننا، دوسرا خاموش رہنا تاکہ قرآن کے الفاظ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائیں، اور وجہ اس کی فرمائی
لعلکم تفلحون، تاکہ تم اس کلام سے فلاح حاصل کر سکو، جو کہ اس کے سننے اور سنانے، پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ اعراف مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفال شروع ہے، جو کہ مدنی سورت ہے۔ رکوع نمبر 15، آیت نمبر 1، سورۃ الانفال کی ابتدا ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر مضامین غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے انجام میں بد اور شکست اور ذلت، اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی کامیابی، فتوحات کے متعلق ہیں، اور اس انعام کی بڑی وجہ مسلمانوں کا آپس کا اتفاق، خلوص، باہمی اتفاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تھا۔ سورت کے شروع میں تقوی، اطاعت، ذکر اللہ اور توکل علی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال جمع ہے نفل کی، اور نفل کا معنی ہوتا ہے زیادہ چیز۔ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، یعنی وہ اضافی ہے۔ یہاں انفال جو کہ نفل کی جمع ہے، اس کا معنی غنیمت ہے، یعنی مال غنیمت۔ یعنی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کا کیا ضابطہ ہے، تو جواب میں فرما دیا گیا قل الانفال للہ والرسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرما دیجئے کہ الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کی ثوابدید پر ہے کہ وہ جس طرح بھی اس کو تقسیم فرمائیں۔ آیت 2، 3 اور 4 میں مومنین کی صفات بیان فرمائی گئیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، خوف خدا ان لوگوں میں ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی، اکرام کی روزی اللہ کی طرف سے ان کو دی جائے گی۔ آیت 10 اور 11، اذ تستغیثون ربکم، غزوہ بدر میں فرمایا گیا کہ جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے تو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے نزول کی بات فرمائی کہ وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو میں بھیج رہا ہوں، جو قطار اندر قطار تمہاری طرف آئیں گے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اسی آیت میں فرمایا گیا کہ نصرت جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کے بھیجنے پر منحصر نہیں، موقوف نہیں، اللہ اس کے بغیر بھی تمہیں نصرت دے سکتا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ لِبُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ فرشتوں کا بھیجنا دراصل تمہارے لیے بشارت اور تمہارے دل کی تسلی کے لیے تھا، ورنہ اللہ ان اسباب کا محتاج نہیں، اللہ بغیر اسباب کے بھی نصرت اور مدد تمہاری کر سکتا تھا۔ اس لیے ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رکوع 16، آیت نمبر 15، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ جب کفار کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو اور وہ میدان کے اندر آ جائیں تو پھر پیٹھ نہ پھیریں۔ پیٹھ پھیرنا، مقابلے سے بھاگنا، فرمایا یہ بزدلوں کا کام ہے، اور مومن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ کے اندر آتا ہے، اور اپنی تعداد پر، ساز و سامان پر وہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے آتا ہے، لہٰذا وہ مقابلے سے پیٹھ کو نہ پھیرا جائے۔ رکوع نمبر 17، آیت نمبر 28، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش اور امتحان ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں، تو دونوں میں امتحان کا پہلو رکھا ہے۔
اولاد کے حوالے سے بھی امتحان، مال کے حوالے سے بھی امتحان، اور فرمایا گیا وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر بہت عظیم ہے، یعنی جو مال کے حقوق جو اللہ نے دیے ان کو پورا کرے گا، اسی طرح اولاد کے حقوق کو پورا کرے گا جو اللہ نے دیے ہیں، تو ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ رکوع 18 آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گے تو یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ تقوی کا انعام اس آیت کے اندر فرمایا گیا اہل ایمان کے لیے کہ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے۔ تو فرقان کا لفظ فرق سے ہے، اور قرآن مجید کو بھی فرقان حمید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن بھی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے احکامات جائز ناجائز، حلال حرام، حق اور باطل فرق کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب تقوی اختیار کیا جائے گا تو اللہ رب العزت تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم سے اور تمہیں اپنی مغفرت عطا فرمائے گا، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ آخری رکوع پارہ نمبر 9 سے شروع ہو کر 10ویں میں بھی جاری ہے، اور آیت 39 پر فرمایا گیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کفار کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جہاد کی ترغیب کے لیے فرمایا گیا کہ جب تک یہ فتنہ موجود ہے، اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں یہ رکاوٹیں جب تک دور نہیں ہوں گی، یہ فتنہ باقی رہے گا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 پر پارہ نمبر 9 مکمل ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔